تو صرف مشران نے بات کی ہے، ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک ہم روتے رہے ہیں کہ ہمارے 62 دیہات ویران کر دیے گئے، مسمار کر دیے گئے، اور وہاں کے باسی جو ہیں 62 گاؤں شہر دیہات کے باسی جو ہیں وہ پورے پاکستان کے مختلف ضلعوں میں موجودہ حالات میں رہتے آ رہے ہیں۔ پچھلے 20 سال میں کسی ایک گاؤں شہر یا دیہات کو دوبارہ آباد نہیں کیا گیا۔ یہ ایک المیہ بھی ہے اور افسوس کی بات بھی ہے کہ اس میں میرے خیال میں کوئی 4 سے 5 صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن 20 سالوں میں یہ ڈسپلیس لوگ اپنے گھروں پر دوبارہ آباد نہیں ہو سکے۔ 62 دیہات کے بعد 3 سے 4 دیہات کنڈالی، شگئی اور یہ مزید مسمار کر دیے گئے۔ جان بوجھ کر ان کو ایسے بم رکھ رہے ہیں جیسے وہ بنکرز ہوں، جیسے وہ مورچے ہوں۔ وہ گھر ہیں، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس پہ بھی 20 سال مزید گزریں گے، کیونکہ ہماری یہ امید ختم ہو چکی ہے کہ 20 سال سے میں پرچنار سٹی کا ہوں، یہاں پہ شلوزان تنگی کے لوگ موجود ہیں، یہاں پر کسکے، لنڈیوان، بغرا، سنگباس، ان علاقوں کے لوگ موجود ہیں جو پچھلے 20 سالوں میں، پچھلے دور میں جو 9/11 کے بعد جو حالات بنے تھے اس میں جتنے لوگ ڈسپلیس ہو چکے تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ وہ بھی یہ فریاد کر رہے ہیں کہ 20 سالوں میں آپ لوگ ہمیں دوبارہ آباد کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جرت، آپ لوگوں میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ کرم میں 62 دیہات جو ڈسپلیس تھے اس کے ساتھ 3-4 اور ایڈ ہو چکے ہیں، اور 5 سے 7 کو اور آپ الٹیمیٹم دے چکے ہیں کہ اس کو خالی کریں۔ یہ 70 سے اوپر دیہات چلے گئے ہیں، آپ اس کو کب آباد کریں گے؟ ہم پورا کرم اہل سنت آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں، اگر ریاست کے مفادات اس میں ہیں، کرم کا امن اس پہ آ سکتا ہے کہ اہل سنت یہاں سے اپنے گھر خالی کریں تو کرم میں اور یا پاکستان میں امن آ جائے گا۔ تو ہم یہ آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم اہل سنت والنٹیئرلی پورے کرم سے اپنے گھر خالی کر کے نکل جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ ہمیں دوبارہ وہاں پر آباد کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا ہماری ہی زمینوں کے سودے، ہماری ہی گھروں اور جائیدادوں کے سودے ہمارے مخالف فریق کے ساتھ آپ کر چکے ہیں۔ میرے ملک میں ہمیں یہ پتا ہے کہ یہاں پہ قبضہ گروپ مافیا بھی موجود ہیں۔ قبضہ گروپ مافیا لوگوں کی زمینیں اور جائیدادیں دوسروں سے لے کر، جس میں پولیس والے بھی ملوث ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے مختلف اداروں کے لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں، کمزور سے جائیداد لیتے ہیں اور طاقتور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ وہ کمزور اس ریاست میں، عدالتی نظام میں، پولیس، جتنے بھی ادارے میں، وہ خود کو یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے کہ یہ جائیداد میری ہے، اس علاقے کا مالک میں ہوں۔ کرم میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر زمینوں کے تنازعات ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر زمینوں کے تنازعات ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ 127 سال کے سیکٹیرین معاملات ہیں جو حل نہیں ہو رہے۔ 127 سال سے تو آپ رونا رو رہے ہیں، 2 سال کے لیے کرم میں جو افسر آتا ہے 2 سال کا عرصہ وہ گزار کے چلا جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کرم میں اس نے کیا دیکھا تھا اور اس نے کرم میں کرنا کیا تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 2 سال کے بعد وہ چلا جاتا ہے، نیا آدمی آ جاتا ہے۔ ہمارے مسائل جو کہ تو رہ جاتے ہیں، لہٰذا اگر کرم کے معاملات حل کرنے میں یہ ریاست مخلص ہے، ریاستی ادارے مخلص ہیں، پاک فوج FC، کمشنر کوہاٹ، GOC کوہاٹ، کور کمانڈر پشاور، آپ سب اگر مخلص ہیں تو کرم میں فوجی آپریشن کیوں نہیں کرتے؟ یہی ایک حل ہے کرم میں حالات کی بہتری کی طرف لانے میں، ایک ہی طریقہ ہے جس پہ کرم کے مسائل اور کرم کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، جو طریقہ کار آپ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں مشران نے بھی بات کی ہے، مولانا صاحب نے بھی بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپ ہماری اولادوں کو ان کے ذہنوں میں جو چیز ڈال رہے ہیں وہ ہمارے لیے تو خطرناک ہے، ہماری نسل تو اس سے برباد ہو رہی ہے، ہماری آنے والی نسلیں تو پریشانی اور ایک مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔
لیکن کم سے کم آپ کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا بھی گھر ہے, آپ کے بھی بچے ہیں. آپ کو یہ احساس بالکل بھی نہیں ہے بحیثیت گورنر. آپ ایک نااہل گورنر ہیں پشاور خیبر پختونخوا کے. صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب, آپ ایک نااہل وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے. وزیر اعظم صاحب کی تو بات ہی کچھ اور ہے. میرے ملک کا وزیر اعلیٰ تو وزیر اعظم تو ہے ہی نہیں. اگر اس ملک کا وزیر اعلیٰ ہوتا تو اس کو اتنی فکر ہوتی کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. ہماری زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, ہماری زندگیاں برباد ہو چکی ہیں. کرم میں آپ ہمارے وجود کو ختم کر چکے ہیں. اہل سنت اکثریت آبادی ہے ضلع کرم میں. اہل سنت اقوام کرم میں اکثریت آبادی ہمارے لوگوں کی ہے, لیکن آپ ہمارے وجود کو وہاں سے ختم کر رہے ہیں. دوبارہ آبادکاری میں آپ لوگ مخلص ہی نہیں ہیں. اگر آپ مخلص ہوتے تو پچھلے 20 سال میں ہمارے لوگوں کو آپ دوبارہ آباد کر چکے ہوتے. آج تک آپ نے آباد نہیں کیا. ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ ابھی موجودہ حالات میں جتنے گھر, جتنے گاؤں, جتنے علاقوں کو آپ لوگوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا ہے کہ ان کو خالی کریں, ان کو آپ دوبارہ آباد کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کون سا منصوبہ ہے کہ ان کو آپ دوبارہ آباد کریں گے؟ اس پریس کانفرنس کے تھرو ہم یہ بالکل واضح پیغام دے رہے ہیں کہ جتنے بھی گاؤں, جتنے بھی علاقے ہمارے اس بار ڈسپلیس ہوں گے یا آپ ڈسپلیس کریں گے یا اس کا آپ یک طرفہ آپریشن کریں گے, یہ سب گھر اپنے سامانوں کے ساتھ کوہاٹ کینٹ اور پشاور کینٹ, پشاور پریس کلب کے سامنے, ہم کسی کیمپ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہنگو میں آپ نے جو کیمپ بنایا ہوا ہے اس کیمپ میں ہمارا ایک گھر, جتنے بھی لوگ ڈسپلیس ہوں گے, یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے ہمارا کہ ہم ایک آدمی بھی